السلام علیکم، آداب عرض جی میرے پیارے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے، آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور جناب بتائیں ذرا، سردی کی شدت کیسی ہے؟ دھوپ نکلتی ہے یا نہیں؟ جنوری نے تو سورج کو جو ہے نا جیسے مائیوں بٹھا دیا ہے کہ مطلب اسے نہیں نکلنا ورنہ اس کا جو ہے رنگ روپ نور سب اڑ جائے گا۔ تو جناب سورج کبھی کبھی جھانک لیتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ کسی شرمیلی دلہن کی طرح جو ہے وہ گھونگھٹ میں ہی ہے۔ بات کریں ہم ناول کی تو جناب اس ناول کے نام کے بارے میں تھوڑی سی میں کنفیوز ہو گئی تھی کل، یعنی میں نے ریڈنگ کرتے ہوئے نام صحیح پڑھا تھا، لیکن میں نے جب تھمبنیل ایڈٹ کیا تو میں نے اس میں نام چینج کر دیا، اور اس کے بعد جب میں ایڈٹ کر رہی تھی ویڈیو کے صورت میں تو میں نے اس کو پھر سے چینج کر دیا جیسے کہ میں نے امیج پر لکھا تھا۔ تو جناب تھوڑا سا ہے، نام وہی ہے لیکن تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تھی، تو اب ہم اسے درست کر لیتے ہیں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سیما ایاز احمد نے۔ ناول کا نام ہے چراغ آخر شب، مصنفہ ہیں رفعت ناہید سجاد۔ اور جناب مجھے تو ناول بہت ہی کلاسک لگ رہا ہے، یعنی مجھے لطف آیا ناول پڑھنے میں۔ پتہ نہیں آپ سب کو کیسا لگ رہا ہوگا۔ پہلی قسط جو ہے وہ آپ کو شاید ابھی تھوڑی سی الجھی ہوئی لگی ہوگی، تو آج جو ہے میں پہلی قسط کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں گی، کیونکہ جب ڈائجسٹ میں شامل ہوتا ہے تو پچھلی قسط کا خلاصہ جو ہے وہ شارٹلی بتایا جاتا ہے، تو میں بھی آپ کو آج صرف اس قسط میں خلاصہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، تاکہ جنہوں نے پہلی قسط سنی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آیا ہے تو اب انہیں تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی کہانی کی، اور اس کے بعد ہم اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آج آپ سب سنیں گے اس کی قسط نمبر 2، لیکن پہلے آپ پہلی قسط کا خلاصہ سن لیجئے۔ پروفیسر عباس رشید کا گھرانہ علمی اور تہذیبی اعتبار سے مڈل کلاس روایات کا امین ہے۔ پروفیسر صاحب کی قابلیت نیک نامی مثالی ہے۔ وہ تاریخ کے مضمون کے استاد رہ چکے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ان کا دروازہ ہر طالب علم اور خاص و عام کے لیے کھلا رہتا ہے۔ شاگرد ان کے علمی خزینے سے فیض حاصل کرنے آتے رہتے ہیں۔ گھر کا تمام نظم و نسق پرانی گھریلو ملازمہ کریم بی کے ذمہ ہے، جو بڑی جاں فشانی سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان کی بیگم کے 7 اولادوں کو بھی آزادی اظہار کی مکمل اجازت ہے۔ ان کی 3 اولادیں ہیں، تنویر، عثمان اور عبیر۔ بڑی بیٹی تنویر ماں کی لاڈلی ہے۔ دوران تعلیم غیر نصابی سرگرمیوں میں خاصی سرگرم رہی۔ وہ مقامی کالج میں پڑھاتی ہے۔ شادی کے بعد اس کی صلاحیتیں جیسے گہنا گئی ہیں۔ سسرال میں علم اور تہذیب دونوں کی کمی ہے۔ ساس گھر پر حاوی ہیں، اپنے آگے وہ شوہر سمیت کسی کی چلنے نہیں دیتی۔ تنویر کا شوہر نعیم روایتی مرد ہے، وہ ایک مقامی روزنامے میں صحافی ہے، لیکن ایک پڑھی لکھی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی بے حسی لیے ہوئے ہے۔ ایک بیٹی گڑیا ہے جس کی نگرانی کریم بی کے سپرد ہے۔ پسند کی شادی اور نوکری کرنے کے باوجود سسرال میں اس پر زبان بندی کا اصول سختی سے لاگو ہے۔ عثمان عباس کا شمار ان نوجوانوں میں ہوتا ہے جو قابلیت اور ڈگری کے باوجود معقول نوکری حاصل نہیں کر پاتے۔ تاہم گھر کے ماحول اور پر اعتماد فضا نے اسے مکمل مایوس نہیں کیا ہے۔ وہ مختلف IT یونیورسٹیز کے لیے پروگرامنگ کر کے اتنا کما لیتا ہے کہ گزر اوقات اچھی ہو جائے۔ عبیر آج کے دور کی لڑکی ہے جو اپنے ذہن سے فیصلہ کرنا جانتی ہے۔ گھر میں باپ سے قریب ہونے کے باعث ان کی علمی تجربے سے فیض اٹھانے کا موقع اسے زیادہ ملا ہے۔ وہ ماسٹرز کی طالبہ ہے۔ وہ حالات کو حساس انداز میں لیتی ہے۔ عبیر اپنی بڑی بہن سے زیادہ بچپن کی سہیلی حمیرہ سے قریب ہے۔ اونچے طبقے کی پروردہ سریا بھی عبیر کی دوست ہے، لیکن وہ صرف عثمان کی وجہ سے اس گھر میں آتی جاتی ہے۔ عبیر اسے خاص وجہ سے عزیز رکھتی ہے۔ گھر میں چچا عبدالعزیز اور ماموں کریم بخش اپنے اسرار کے ساتھ توجہ رہائش پذیر ہیں۔ بڑی تائی بے اولاد ہیں اور بیوگی کے بعد سے کچھ دن قیام کے لیے پروفیسر صاحب کے ہاں آتی ہیں، جہاں ان کی ساس بھی رہتی ہیں۔ یہ تو تھا پہلی قسط کا خلاصہ۔ اب بڑھتے ہیں دوسری قسط کی جانب۔ دیر سے نکلے، بس مس ہوئی، رکشہ خراب ہوا۔ پریزنٹیشن تاخیر سے شروع ہونے پر ڈاکٹر صاحب کا موڈ خراب ہوا۔ حمیرہ سے جھاڑ کھائی سو الگ۔ کیا ضرورت تھی تمہیں تنویر سے بحث کرنے کی؟
اور اب وہ کیمپس کی سب سے بلند عمارت کی ریلنگ سے لٹکی اپنا خراب مزاج درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیز ہواؤں کی زد میں اڑتے بالوں کو سنبھالتے اس نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ سارا شہر اس کے قدموں میں ڈھیر تھا۔ گرد، دھواں اور آلودہ فضا سے بہت دور کا منظر دھندلا جاتا تھا، لیکن کناروں تک لبریز نہر درختوں کی قطار ساتھ لیے چپ چاپ بہتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شہر کے عین درمیان نہر کے کنارے کنارے یہ درسگاہ جانے کب سے قائم تھی۔ گیٹ کے باہر فٹ پاتھ پر اس کے یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر کا قد آدم بت ایستادہ تھا، جو بعد ازاں وہاں سے اکھاڑ کر غائب کر دیا گیا۔ سڑک کے پار سبز لکڑی کے کھمبوں پہ کھڑی ٹولنٹن مارکیٹ تھی، جو چیز پاکستان بھر میں کہیں سے نہ ملتی ہو پنجاب سٹور سے مل جاتی تھی۔ بائیں طرف ذرا فاصلے پر پاک ٹی ہاؤس تھا، جہاں بڑے بڑے ناموں کی کتابیں آج پڑھی جاتی ہیں وہ وہاں مجسم موجود ہوتے تھے۔ ایک مختصر سا کمرہ، کمرے کے اوپر ایک اور کمرہ، ادب پر گرم جوش مباحثہ کرتے ادیب اور سیاسی حالات پر خون چلاتے دانشور یونیورسٹی کے دائیں ہاتھ دفتر لاٹ صاحب تھا، جہاں تقدیروں کے ایسے فیصلے کیے جاتے جو دانشوروں کا خون جلانے کا سبب تھے۔ یہ خواص کی دنیا تھی۔ عوام ان دنوں کوئی چیز نہیں تھے۔ ان کا کام دن رات جتے رہ کر گھر والوں کو روٹی فراہم کرنا تھا۔ ان دنوں تانگوں کو بھی مال سے بچ کر نکلنا ہوتا تھا۔ ایک طرف گورنمنٹ کالج تھا، جس کا ابھی اتنا مضحکہ خیز نام نہیں رکھا گیا تھا، میوزیم کنگ ایڈورڈ، ایک چھوٹا سا خفیہ دروازہ جو آپ کو میو ہاسپٹل تک لے جاتا تھا۔ ٹریفک لائٹ پورے لاہور میں صرف مال روڈ پر نصب تھیں۔ یہیں ڈبل ڈیکر بس بھی چلتی تھیں۔ پنجاب یونیورسٹی اور اس کا پڑوس ایک قدیم کلچر تھا۔ یہاں داخل ہو کر جیسے آپ تاریخ کے صفوں میں داخل ہو جاتے تھے۔ پھر آس پاس بڑھنے لگا، لاتعداد کالج، کمرشل ایریا، جیولرز، انارکلی بازار بھی پھیل کر باہر آ گیا۔ شہر کے عین وسط میں جیسے وہ لاہور شہر کا چوک بن گئی۔ ہر راستہ وہاں سے گزر کر جاتا تھا، لہٰذا آنندی غلام عباس کا مشہور افسانہ کی طرح طے پایا کہ یونیورسٹی کو شہر کے مہذب لوگوں سے دور لے جا کر بسایا جائے۔ چاروں طرف بڑھتی ہوئی نئی بستیوں اور ٹریفک کے ازدحام میں پھنسی نیو کیمپس بھی اب ضعیف ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی میں داخل ہونے والوں کو ہر روز بھاگا دوڑی ٹریفک کے بیچ سے راستہ نکالنا پڑتا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی طالب علم کسی ٹائر کے نیچے روندا جاتا۔ اندھا دھند بھاگتی اور کچلتی ٹریفک کو بھی کہیں پہنچنے کی اتنی ہی جلدی ہوتی جتنی کسی طالب علم کو اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچنے کی۔ یہ الگ بات کہ شہادت طلبہ کا مقدر بن رہی تھی۔ کچھ دیر کو ٹریفک بلاک کی جاتی، جن گاڑیوں کا قطعی کوئی قصور نہیں تھا ان کو پکڑ کر آگ لگا دی جاتی۔ پھر کچھ دیر کے لیے یہ مسئلہ جھاڑو دے کر قالین کے نیچے کر دیا جاتا۔ کچھ دن بعد پھر علم کے حصول میں سرگرداں ایک طالب علم، چند اور گاڑیاں۔ ابھی جیسے کل کی بات ہے، تب اماں نہیں بنی تھیں، وہ مسز نائلہ عباس بھی نہیں بنی تھیں۔ یہ 1972 تھا جب نائلہ مہدی ایک تنگ مکان سے نکل کر کہ جس کی گلی میں کھلی نالیاں بہتی تھیں، اس عظیم الشان درسگاہ میں داخل ہوئی تھی۔ کھو جانے اور بھٹک جانے کے تصور سے ہراساں وہ ایک ایک قدم ناپ تول کر رکھتی تھیں۔ کیفیٹیریا جاتی تو ڈپارٹمنٹ گم ہو جاتا۔ ابھی بینک میں چالان جمع کرا کے نکلتی تو بینک نظروں سے کہیں کھسک جاتا۔ بیشتر لوگ عمر میں پہلی دفعہ کو ایجوکیشن میں آئے تھے۔ دور دراز سے آئے لڑکے جن کے علاقے میں لڑکیاں دوا میں ڈالنے کو بھی دستیاب نہیں تھیں، یہاں اس قدر وافر اور کھلے عام پھرتے دیکھ کر بوکھلا جاتے۔ لڑکیاں بھی کترائی کترائی پھرتی۔ پھر آہستہ آہستہ ہر چیز کی عادت پڑ جاتی۔ لڑکے لڑکے لگنا بند ہو جاتے اور لڑکیوں میں بھی کچھ ایسا نظر نہ آتا کہ چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے۔ نائلہ مہدی کو بھی راستوں کی پہچان مسئلہ نہ رہی، بلکہ کیمپس بڑا لگنا بھی بند ہو گیا۔ کیمپس کے چاروں طرف ہو کا عالم بھی مانوس ہو گیا۔ فاصلے البتہ نہیں سمٹے کہ کیمپس کے پاس آخری آبادی فیروز پور روڈ تھی۔ روڈ سے جب نہر کے لیے ٹرن لیتے تو جیسے بے آباد خاموش سناٹا آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ چپ چاپ بہتی نہر، دونوں طرف کداور گھنے درختوں کے سائے میں پانی کا رنگ تاریک لگتا۔ سیدھی اور اداس سی کولتار کی سڑک کیمپس تک اسی سناٹے میں جاتی تھی۔ آس پاس نہ کوئی آبادی، نہ آبادی کے آثار، کہیں کسی منچلے کا اکا دکا گھر خاموش نظروں سے اس اداس سی نہر کو دیکھا کرتا۔ اس طویل سڑک پر مسلسل تنہائی کے خوف کے سوا کچھ ساتھ نہیں ہوتا۔ اپنے بڑے بھائی کے اسکوٹر کی پچھلی گدی پر نائلہ مہدی کے پاؤں لٹکے لٹکے جب سو جاتے تو کہیں جا کر کیمپس کے نیلے رنگوں والا آڈیٹوریم نظر آتا تھا۔
پارکنگ لاٹ میں گنی چنی گاڑیاں لیکن بے شمار سائیکل اور موٹر سائیکل کھڑے ہوتے۔ ڈپارٹمنٹ کے سامنے اس کو اتار کر ابھی بھائی جان کو واپس فیروز پور روڈ تک جانا ہوتا۔ کیفیٹیریا کا سامنے والا گتا زمین ایک گھنے جنگل کی صورت تا حد نظر پھیلا ہوتا۔ اونچے درختوں کے سائے میں کرسیوں پر براجمان طالب علم لیڈر جو شیلی تقریریں کر رہے ہوتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جھوٹے روپ کے درشن راجہ انور کے خطوط پر مشتمل کتاب جو جامعہ پنجاب کے ہاسٹل سے لکھے گئے کا المیہ باب رقم ہو رہا تھا۔ صبح صبح ہی کیفیٹیریا آباد ہونا شروع ہو جاتا۔ IER کی پشت پر نہر کنارے ایک چھوٹی سی پھوس کی ہٹ تھی جہاں نہر میں رسی سے بندھی کشتیاں پانی میں ہوا کے ہچکولوں سے دھیرے دھیرے ڈولتی رہتیں۔ ہٹ پر چائے ملتی تھی اور بیکری کے خستہ بسکٹ۔ رمضان میں جب کیفیٹیریا بند ہو جاتا یہ ہٹ تب بھی کھلی رہتی تھی۔ اس ہٹ کے نیچے گیان دھیان میں گم مٹی اور گھاس کے فرش پر آلتی پالتی مارے ڈاکٹر نذیر نظر آتے۔ اپنے وقت کے عظیم الشان پروفیسر اور دانشور، گورنمنٹ کالج کے سابقہ پرنسپل۔ ان کی مٹھی میں سگریٹ ہوتا اور فرش پر چائے کی پیالی دھری ہوتی۔ ان کے عہدے اور نشست میں کچھ مشترک بھی تھا یا نہیں وہ اس سے بے خبر تھے۔ ہاسٹل سے آنے والے طلباء و طالبات کے گروپ وقفوں وقفوں سے نہر کنارے سڑک سے گزرتے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے پل پار کر کے کیمپس کی حدود میں داخل ہو جاتے۔ پل کے نیچے بندھی ہوئی کشتیوں میں بیٹھ کر بلند آواز ملاحوں کے گیت گاتے۔ او میرے مانجھی اب کی بار لے چل یار۔ نہر اور کیمپس کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ کیمپس سے لگ کر چلتی نہر STC تک جاتی، پھر ہاسٹل آتے اور نہر چلتی جاتی۔ اس کے بعد کیا تھا وہاں نہ کوئی گیا نہ کوئی کوہ ندا کی خبر لایا، کیونکہ وہ دن دہاڑے بھی وہاں گرلز ہاسٹل کے پیچھے گیدڑ آ جاتے تھے۔ چھٹی کے بعد کیمپس ویران ہو جاتا لیکن نہر والا حصہ پھر بھی توانا اور بشاش لگتا۔ ہاں ذرا دور چلو تو خوف آتا تھا، ہم کس ویرانے میں آ نکلے ہیں، کہیں اس کے بعد علاقہ غیر تو نہیں شروع ہوتا۔ سناٹے میں گرتے سفیدے کے پتے اور ان کی مینتھول کی تازہ مہک سے فضا آباد رہتی۔ درختوں کی سرسراہٹ اور خشک پتوں کے جوتوں تلے آ کر چرمرانے کی آواز کے سوا میلوں خاموشی تھی۔ کبھی کوئی اکا دکا گاڑی آتی تو اس کی گھن گرج دور سے سنائی دیتی۔ وہ گاڑی بھی ہاسٹل تک آ کر رک جاتی۔ یہ کوئی گزرگاہ نہیں تھی، یہاں سے راستے کہیں کو نہیں جاتے تھے۔ نہر کے اس طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ کھیتوں سے گزرتے تو ایک مختصر قدیم مندر کے شکستہ آثار میں ایک منحنی سی پگڈنڈی پر چلتے ماڈل ٹاؤن کا کے بلاک شروع ہوتا۔ پہلا گھر ڈاکٹر اسرار کا تھا جہاں وہ درس دیا کرتے تھے۔ IER کی تیسری منزل سے دیکھو جہاں ان دنوں شعبہ صحافت تھا تو دور کہیں ایک نئی بستی کے آباد ہونے کے اثرات نظر آتے تھے۔ اس کا نام 1600 ایکڑ اسکیم تھا جو بعد میں علامہ اقبال ٹاؤن کہلایا۔ سر دست وہاں میلوں تک پھیلا ایک لک و دک میدان تھا جہاں دھول اڑتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ ایک طویل آمریت کے بعد مشرقی پاکستان کو گنوا کر آئے تھے۔ مسلسل جدوجہد کے بعد ایوب خان اور یحییٰ خان سے نجات حاصل کر کے 2 جنگیں سازش کی نظر کر کے یقین سے جیتے تھے کہ اب ملک میں کبھی مارشل لا نہیں لگے گا۔ لوگوں کے دلوں میں بڑے بڑے عزم، جرأت اور حوصلے تھے۔ شدید صدمے سے نڈھال ہو کر نیا پاکستان بنانے کا عزم، دشمنوں سے ٹکرانے کی جرأت اور ناکام معیشت کو سنبھالنے کا حوصلہ۔ وہ لوگ جو اس ادارے میں عظیم ارادوں اور منصوبوں سے داخل ہوتے تھے، کیا ان کو حسب یقین مل گیا؟ کیا وہ لوگ آج اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ اب کیمپس چاروں طرف سے سڑکوں اور آبادیوں میں گھرا دھوئیں اور ٹریفک کے شور میں اٹا تپ رہا تھا۔ لوگ دور دور سے ڈگری کی کشش میں یہاں کھینچے آتے ہیں۔ یوں تو یونیورسٹیوں کی کوئی کمی نہیں رہی کہ کنال در کنال کے گھر بھی یونیورسٹی بن گئے تھے جن سے پرائیویٹ ادارے دھڑا دھڑ افیلیشن لے رہے تھے۔ ان گھوسٹ یونیورسٹیوں کے سوا کراچی یونیورسٹی بھی تھی جن میں سے کچھ بین الاقوامی معیار کی بھی تھیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے یہ تصور کہ آپ کے وطن میں کچھ بین الاقوامی معیار کا بھی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے بین الاقوامی معیار کی فلم بنائی ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈیم، دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم۔ اور جب اقوام اپنے معیار بناتی ہیں تو اس غریب سے جان لڑاتے وطن کو کسی گنتی شمار میں نہیں ڈالتی کہ دنیا کی بہترین 100 یونیورسٹیوں میں پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا نام نہیں۔ کیمپس بھی ایسا ہی ایک ادارہ ہے۔ ایک خاص معاشی طبقے کے لوگ یہاں داخلہ لینے کے بہت خواہش مند تھے۔ کسی زمانے میں اس یونیورسٹی کے طلبہ حکومتیں بدل دیا کرتے تھے۔ صحیح یا غلط یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ان میں کچھ کر گزرنے کا عزم تھا، طاقت تھی، جیلوں میں زندگی گزارنے کا حوصلہ تھا۔ وہ کچھ نہ کچھ کر گزرتے تھے۔
اکھاڑ پچھاڑ سی۔ اب سب کچھ بدل گیا ہے، ترجیحات بھی، نظریات بھی۔ اب نظریات اتنے اہم نہیں رہے، ترجیحات سامنے آ گئی ہیں۔ سب سے بڑی ترجیح پیسہ ہے۔ عبیر نے اوپر بالکنی سے جھانکا۔ لوگ گروپ کی شکل میں ٹولیاں بنائے گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ کہیں کوئی تنہائی کا مارا کسی درخت کے نیچے یا کسی تنہا بینچ پر اپنے آپ میں گم نظر آتا تھا۔ ایسے لوگ اپنی بنائی جنت میں جی رہے تھے۔ دنیا گھومتی کہیں سے کہیں جا پہنچی، ان کو پرواہ نہیں تھی۔ جیسے مسخرہ گول گھومتی گیند پر ایک ہی جگہ کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ گولا خوب گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ اسی بل کھاتی گھومتی دنیا میں دشت کے ایک کونے میں آرام فرما رہے تھے۔ ہاں، ان جوڑوں میں اب بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی جو اپنی طرف سے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر محبتوں کے جہان آباد کیے بیٹھے تھے اور سمجھتے تھے سلیمانی ٹوپی پہن کر بیٹھے ہیں، کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ وہی سب سے نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ پبلک میں پھرتے کپلز کو تو کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا، پھر بھی درخت کے تنوں کے پیچھے چھپ کر ملاقات کرنا ان کو زیادہ دلچسپ، زیادہ تھرلنگ لگتا ہے۔ کوئی دیکھ لیتا تو خبر عام ہو جاتی، اسکینڈل بنتا، آپ گوسپ کا مرکز بن جاتے۔ محبت کی کہانی کبھی اولڈ فیشن نہیں ہوتی۔ گو کیمپس کی محبتیں کم ہی پائیدار ثابت ہوئیں۔ جیسے ہمیں ایک دم غصہ آ جاتا ہے، ایک دم محبت بھی ہو جاتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جیسے غصہ اتر جاتا ہے، محبت کا بھوت بھی اتر جاتا ہے۔ ارے یہ عبیر تو یہاں کھڑی ہے۔ عبیر، نیچے سے کسی نے اس کو دونوں ہاتھوں کا مائک بنا کر آواز دی۔ اس نے بلندی سے جھک کر دیکھا، اس کا گروپ تھا۔ ہم لوگ آفس جا رہے ہیں، حمیرہ کو لے کر پہنچ جانا۔ وہ چونکہ اوپر تھی اس لیے ان کو آواز بلند کرنی پڑی۔ پہنچ جاؤں گی، اس نے ریلنگ سے کوہنیاں ٹکائے تابیداری سے کہا۔ اعجاز نے گروپ سے ذرا پیچھے رہ کر اس کو تشویش سے دیکھا۔ یہ تم جولیٹ کی طرح بالکنی میں کیوں کھڑی ہو؟ میں کیمپس کی ہسٹری لکھ رہی تھی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، لکھ چکو تو آ جانا، انتظار ہو رہا ہے، اس نے جواباً وہی سنجیدگی اختیار کی۔ اچھا، نہ صحیح بین الاقوامی معیار کی، اس نے خود سے بحث سمیٹتے سوچا۔ پاکستان کی بہترین یونیورسٹی میں سے تو ایک ہے نا۔ ساری کائنات سمٹ کر ایک نقطے پر مرکوز ہو گئی، اہم نقطہ، پاکستان۔ آفس میں کام ہو رہا تھا۔ کام کیا تھا؟ ہر شخص خود ہی ڈیوٹی تفویض کرتا اور کام میں جت جاتا۔ اور آفس بھی کیا تھا؟ صوفی چیمبرز کے ایک غلیظ سے فلیٹ کا ایک مختصر سا کمرہ جو کبھی اعجاز کے ایک دوست کی ملکیت تھا۔ وہ جب آسٹریلیا سیٹل ہوا تو قبضہ گروپ سے بچنے کے لیے فلیٹ کی چابی اعجاز کو دے گیا تھا، جس نے 2 کرسیاں، ایک میز جس کی ایک ٹانگ کے نیچے 2 اینٹیں بھی رکھی تھی اور ایک بدرنگ پھٹی دری بچھا کر آفس کا آغاز کر دیا تھا، ایک چھوٹے سے گروپ کو لے کر جس کے بانی اراکین کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں تھی، بڑے بڑے عزائم، بڑی بڑی منصوبہ بندیوں کے ساتھ۔ حمیرہ حوصلہ بڑھانے یا کبھی گھٹانے کو سادی شیرازی کی حکایات ساتھ ساتھ سناتی جاتی تھی۔ ہم لوگ تعداد میں کم ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن چونٹی بھی ہاتھی کی سونڈ میں گھس جائے تو فنڈ ریزنگ ضروری ہے، کیسر کہتا۔ ہم تہی دست غریب طالب علم، ہم سٹیج کریں گے، شوز کریں گے۔ شیخ چلی، حمیرہ مایوسی سے کہتی، اور پھر عزم سے ڈٹ جاتی، ضرور کریں گے۔ جب ایک جیسے سوچنے والے اکٹھے ہونے لگیں تو آہستہ آہستہ گروپ پریشر گروپ بن جاتا ہے۔ اور ہمارا موٹو کیا ہے؟ لو پاکستان۔ پاکستان سے محبت کرنے والوں کی تعداد کم نہیں، بس ان کو یاد نہیں رہا۔ بڑی بڑی NGOs کے بھاری بھرکم بجٹ، 6 فگر میں تنخواہیں لینے والوں میں اسی گروپ کی حیثیت سانپوں کے بچوں کے درمیان کھیلنے والے کینچوے کی سی تھی۔ رنگ ڈھنگ چال ڈھال وہی، لیکن صرف ایک نمک کی چٹکی کی مار۔ وہ خود کو غیر ملکی مفادات سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی قسم کی امداد لینے پر آمادہ نہیں تھے۔ آپ سفید فام قوم سے پیسہ مانگ کر اپنا مفاد سامنے رکھ ہی نہیں سکتے۔ NGO والے کہتے ہیں، ہاں ہیں کچھ ایسی کالی بھیڑیں، لیکن ہماری آرگنائزیشن تو… اس تو کے بعد تو بہت سے کلیش ہوتے ہیں، نعرے ہوتے ہیں، نصابی فکرے ہوتے ہیں، پر سب کے سب جھوٹ ہوتے ہیں۔ اس چھت کے نیچے موجود لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کو کسی صلے کی توقع نہیں۔ ان مٹھی بھر لوگوں کو کسی کی لاش سے گزر کر کامیابی حاصل نہیں کرنی۔ ان کا مقصد صرف یہ یاد دلانا ہے کہ یہ ملک آپ کا ہے، اس سے محبت کریں، یہ آزاد ملک ہے، ازراہ کرم اس کو آزاد ہی رہنے دیں۔ اس موٹو سے کسی سفید فام ملک، کسی تیل پیدا کرنے والے مسلمان ملک کو کوئی خاص رغبت نہیں۔ وہ اور بہت سی چیزوں میں آپ کو الجھانا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس لچھے دار پروگرام ہیں، ماحولیاتی آلودگی، ہیومن رائٹس، انسداد، بے رحمی حیوانات، اس پر سینکڑوں انجمنیں کام کر رہی ہیں۔
آپ کے پاس کھانے کو روٹی ہے کہ نہیں؟ پینے کے لیے گندا پانی صحیح، پر کتنی دور ہے؟ آپ جس جگہ رہتے ہیں ان کو کیا گھر کہا جا سکتا ہے؟ آپ کا بچہ بھیک مانگتا ہے کہ اسکول جاتا ہے؟ ان کی حالت بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں۔ NGO کا بجٹ منظور کروانے کے لیے ہم دنیا کی ظالم ترین قوم بننے پر تیار ہیں۔ ہم پاکستانی ہو کر پاکستان کے خلاف بک بک کرنے پر خوشی سے آمادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس سے پیسہ ملتا ہے۔ پاکستان کی پائیداری کسی کو قبول نہیں۔ کبھی کبھی جب اس کا کام میں جی نہ لگتا اور اس قسم کی باتیں اسے سوچ سوچ کر دکھ دینے لگتی تو وہ سر اٹھا کر سست روی سے ہلتے چلتے پنکھے کے پر گرنے لگتی۔ کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، محض مرض تجویز کر دینے سے شفا نہیں ہو جاتی۔ یہ گنتی کے احمق لوگ تھے یا احمقوں کی جنت میں رہتے تھے، جن کو گمان تھا ان کے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ وہ اپنے محبوب راستے سے گھر میں داخل ہوئی۔ برآمدے سے گزر کر ڈرائنگ روم، جہاں ہمیشہ ایئر فریشنر کے بجائے مچھروں کے سپرے سے فضا آباد ملتی، پھر گیلری اور دونوں دیواروں پر آویزاں قدیم تصویریں۔ گیلری کے دونوں طرف کھلنے والے سب کمرے گرمی اور حبس سے جھلستے ویران پڑے تھے۔ اماں کا سوشل سرکل ہر وقت فعال رہتا تھا۔ بڑی تائی سو رہی تھی یا نہا رہی تھی، کوئی بھی کچھ بھی کہیں بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ گرمیوں کی دوپہروں کے مخصوص ویران سناٹے میں اس نے بے آواز دروازہ کھولا، ایک محبوب دروازہ اس محبوب راستے کے درمیان پڑتا تھا۔ ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے اس نے سر اندر کیا۔ ابا اپنی مخصوص کرسی پر، جو دراصل ان کے ابا کی کرسی تھی، کتاب ہاتھ میں لیے گم تھے۔ آ گئی بیٹا؟ ان کی مسکراہٹ اتنی موہوم ہوتی کہ بس مسکرانے کا شائبہ ہی گزرتا۔ وہ جواباً مسکرا دی، کھلی ہوئی اور کھلی کھلی مسکراہٹ۔ یہ نسلوں کے مزاج کا فرق تھا۔ وہ چوکڑی مار کر ان کے قدموں میں بیٹھ رہی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ان کو بند دروازوں کے پیچھے بھی اس کے اندر کی خبر رہتی تھی۔ سموسے کھا لیے تھے، مختصر جواب۔ پنکھا تیز کر لو۔ نہیں ابا، بہت مناسب ہے۔ تیز ہوا ان کے گھٹنوں کو پریشان کرتی تھی، وہ یہ بھی جانتی تھی۔ بہت دن سے آپ نے اپنی کتاب کا اگلا چیپٹر نہیں لکھوایا ابا؟ انہوں نے ایک نظر اپنی عزیز بیٹی کی طرف دیکھا۔ ابھی جب یہ بے آواز دروازہ کمرے کے اندر کھلا، وہ اس سے چند ہی منٹ پہلے سوچ رہے تھے۔ ابیر گھر ہوتی تو وہ ڈکٹیشن دے دیتے۔ روح کا روح سے بڑا عجیب سمجھوتا ہوتا ہے۔ ابیر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ کبھی کبھی خود کو کچھ ایسے غیر ضروری کاموں میں ہی الجھا لیتی ہے کہ ابا پسے پشت رہ جاتے ہیں۔ اس نے دوسری کرسی گھسیٹ کر لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ کیا دنیا میں میرے لیے اس سے زیادہ پیارا آدمی بھی کوئی اتارا گیا ہے؟ کچھ دیر کے لیے جیسے واقعات ایک قطار میں ان کے ذہن سے گزرتے رہے۔ دکھ اس بات کا ہے، ابا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ ابیر نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پاکستان کی تاریخ لکھتے وقت کیا کوئی ایسا واقعہ ہے جو دکھ سے شروع نہ ہوتا ہو؟ دکھ اس بات کا ہے کہ ہم نے 1947 میں جو آزادی حاصل کی تھی وہ 1958 میں ختم ہو گئی۔ پھر بوٹوں والوں اور بندوقوں والوں کو جیسے ایک راستہ مل گیا۔ ہمارے لوگ 5 جولائی 1977 سے ایک سوئی ہوئی قوم بن چکے ہیں۔ وہ اس قدر مایوس ہو چکے ہیں کہ امید کی کسی کرن کے بھی منتظر نہیں رہے۔ 30 سال سے ان پر مردنی طاری ہے۔ حکمران طبقہ ملک کو اس طرح لوٹ کر کھاتا رہا جیسے پاکستان اس کی جیتی ہوئی جاگیر تھا۔ حکمران فاتح ہیں اور ہم مفتوح غلام رعایا۔ ہم نے مارشل لا کا ایک طویل عرصہ خوشی سے گزارا ہے، حالانکہ ہم نے ڈائر کا مارشل لا برداشت نہیں کیا تھا۔ ابا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، شاید لفظ ختم ہو گئے تھے۔ واقعات کے ختم ہونے میں تو ابھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ہماری ایک نسل پرولتاریہ کو اس کا حق دلانے کے لیے اٹھی تھی۔ وہ پھر سے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں شروع ہوئے۔ انقلاب کے لیے زندگیاں تج کے رومانس جھیلتے رہے، حتیٰ کہ سوشلزم کا وہاں ہی وجود نہ رہا جہاں سے وہ شروع ہوا، بالکل اسی طرح جیسے 100 سال پہلے ہم نے تحریک خلافت کے لیے جانیں دی تھیں، اور جن کے لیے دی انہوں نے خود ہی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ ہم کیا چاہتے ہیں، کون سا نظام، ہم ابھی تک یہ فیصلہ بھی نہیں کر پائے۔ ہم راہ رو کے پیچھے 2 قدم دوڑ کر ٹھہر جاتے ہیں، پھر ایک نیا شخص وردی میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے سیدھے ہو جاؤ، ہم تمہیں سیدھا کرنے آئے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے اگر آپ اسلام پر یقین کرتے ہیں تو مجھے 5 سال کے لیے منتخب کر لیں۔ اب جابر حکمران بھی اسلام کا ایک رکن بن گئے۔ ان لوگوں کو اپنی سازشوں پر عمل کروانے میں کبھی دقت پیش نہیں آئی، ہم ہی بڑھ بڑھ کر ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ واحد بد نصیب سرزمین ہے جس کا سربراہ عوام کے لیے نہیں امریکہ کے ووٹ سے منتخب ہوتا ہے۔ ابا 60 سالوں کو لمحہ لمحہ خود پر جھیلتے رہے۔ اسی روانی سے اس کا ہاتھ
کی بورڈ پر دوڑتا رہا۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا اور پہلے کون تھکا۔ صحن میں شام اتر رہی تھی۔ اس نے کمپیوٹر بند کیا اور ابا کے کمرے کی کھڑکی سے لٹک کر چپ چاپ چچا عبدالعزیز کو لان میں جمع خشک پتوں کے ڈھیر کو آگ لگاتا دیکھتی رہی۔ خشک پتوں کے سلگنے کی دھواں دیتی خوشبو اس کی محبوب خوشبو تھی۔ بہت دن سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ جھلستی گرمی نے سرسبز درختوں کو مرجھا دیا تھا۔ لوکارٹ اور جامن کے خشک ہوتے پتوں کا ڈھیر دیوار سے ٹیک لگائے ہولے ہولے جل رہا تھا۔ ایک ماچس کی تیلی کا ننھا سا شعلہ اور چڑ کی آواز دیتی آگ کی لپیٹیں اپنے ڈھیر کو بھسم کیے دے رہی تھی، اندر ہی اندر سلگ کر۔ ہمارے اندر ایسی کوئی آگ نہیں کیا؟ اس نے کھڑکی کی چوکھٹ پر دونوں بازوؤں کی کینچی سی بنا کر آگ اور دھوئیں کی نفسیات پر خوب غور و خوض کیا۔ کریم بھی کی کھانسی سے بے حال باہر نکلی۔ چچا عبدالعزیز کو برا بھلا کہہ کر واپس ہو لی۔ وہ صرف یہی جتانے آئی تھیں کہ کوڑے کی اس آگ نے ان کو کھانسی لگا دی ہے۔ چچا عبدالعزیز کو پتوں سے کھانسی نہیں آتی تھی۔ ان کے پھیپھڑے پتوں کی بیٹری کی شکل میں جانے کتنے میل دھواں اندر اتار لے گئے تھے۔ شعلے بیٹھ گئے لیکن دبے ہوئے ڈھیر میں سے جگہ بنا کر گاڑھا گاڑھا سرمئی دھواں ہوا کے رخ پر بل کھاتا ابھی تک آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ چچا پولوشن، عثمان نے ڈرائیور پہ اپنی گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ آپ کو محکمہ ماحولیات والے پکڑ کر لے جائیں گے۔ چچا خوش دلی سے ہنس دیے۔ آئے تھے ابھی اندر سے۔ آپ کا کیا نام؟ وہی محکمے والے کھانستے۔ کبھی کبھی انسان خامخواہ دکھی ہونے لگتا ہے۔ عثمان کے ساتھ اس کے کلائنٹس تھے۔ وہ ان کے ساتھ اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کو آگ نے درجہ حرارت میں واقعی اضافہ کر دیا تھا۔ وہ یوں ہی کمروں برآمدوں میں ٹہلتی پھرتی رہی۔ اماں اپنی کسی سہیلی کی بہو کی کسی تقریب میں مدعو تھیں۔ دادی اماں تخت پر بڑی دائی طویل غسل فرما رہی تھیں، گویا اس کے لیے تنہا افسردہ رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یوں ہی اس نے کسی کو بطور خاص آواز دیے بغیر اطلاع دی۔ وہ جا رہی ہے اور چلی گئی۔ ایسے ہی بے سبب اداس لمحوں میں اس کو ای بلاک کی یاد ستاتی تھی۔ اس کا موڈ چونکہ اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ رکشہ گھر کے اندر تک لے گئی۔ پہلی نظر اس کی رضا پر پڑی۔ تانبے کی طرح بجھتی شام میں وہ ہمیشہ کی طرح اپنی گاڑی کا ناز اٹھا رہا تھا۔ پلاسٹک کی ٹیوب سے دھل دھل بہتا پانی پتہ نہیں گاڑی کا کلیجہ ٹھنڈا کر رہا تھا یا صفائی۔ تم اس وقت گھر پہ؟ وہ رکشہ سے چھلانگ مار کر باہر آئی۔ اور تم اس وقت ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر کہاں سے آ رہی ہو؟ چلو پہلے رکشہ کا کرایہ دو، اس نے روب سے کہا۔ کاش میں اس وقت گھر پہ نہ ہوتا، اس نے جیب تھپتھپائی۔ بہت کنجوس ہوتے جا رہے ہو، وہ گررائی۔ کیا پکا ہے؟ کھانا، اس سے آگے کچھ نہیں پتا کرو اور مجھے بھی بتاؤ۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ اندر آیا۔ چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ 12:15، اس نے تصحیح کی۔ 12 تو اسی وقت بجے تھے جب اچانک میرا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا جسے فوری طور پر ای بلاک ہونا چاہیے۔ حمیرہ کھلا پین ہاتھ میں لیے ننگے پاؤں بھاگتی باہر آئی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، مجھے تمہیں ایک مزے کی بات بتانی تھی۔ وہ ایسے کھلی جیسے اس کا برسوں بعد آنا ہوا ہو۔ خبردار، نو اسکینڈل، رضا نے گھرکا۔ لو جی، اسکینڈل تھوڑا بالکل سچا واقعہ ہے۔ وہ جو تھی نا، مطلب ہے کہ عبیر کے دل میں ٹھنڈک اتر آئی۔ کیسی نعمت ہوتے ہیں ایسے دوست۔ وہ جانتے ہیں اس موڈی سی لڑکی کو اس وقت خوشی کی ضرورت ہے اور وہ اس کو خوش کر رہے تھے۔ آپائی نے باہر نکل کر دیکھا۔ ان کے سب بچے حشاش بشاش تھے، وہ بھی خوش ہو گئیں۔ ان کی اولاد بھی ان کو آپائی کہتی تھی۔ کہتے تو شاید آپا جی تھے، لیکن ہم سب اتنی جلدی میں رہتے ہیں کہ لفظوں کو بھی الگ الگ ادا کرنے میں سوری ٹائم نہیں ہے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے بھیگے ہاتھ پہنچتی باہر آئیں۔ ان کی پوروں پر ابھی تک گندھا آٹا چپکا ہوا تھا۔ وہ گھریلو اماں تھیں، خالص اور کھری۔ کہانیوں کے کردار جیسی طویل بیوگی کی وجہ سے ان میں مالکنوں والا تنتنا بھی نہیں تھا۔ اسفنج کی بھیگی چپل چلنے میں زمین سے رگڑ کھاتی، آٹے میں سنے ہاتھ لیے جیسے اس ڈوبتی شفق شام میں گھر میں بہار آئی۔ آپائی، میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ مظلوم سا بن کر آپائی سے اسپیشل توجہ ملتی تھی۔ اور وہ جو سموسے کھائے تھے؟ ارے کیوں گنتی ہے لڑکی؟ آپائی گھبرا گئیں۔ باورچی خانے میں آ جاؤ، ابھی روٹیاں ڈالے دیتی ہوں، ساتھ ساتھ کھاتے جانا۔ اس سے قبل کہ وہ یقین کرتی کہ ان کے حسب حکم کوئی ان کے تعاقب میں چلا بھی ہے کہ نہیں، سپڑ کرتی وہ اندر جا چکی تھی۔ ابلے چاول، ثابت مسور، لیموں میں ڈوبے پیاز، چٹنی میں رنگا سبز دہی اور توے سے اترتی گرم روٹیاں، اس کے دل کو قرار آ گیا۔ واہ،
رضا اندر آیا تو وہ دونوں ٹھاٹھ سے اسٹول پر چڑھی پہلی روٹی اترنے کی منتظر تھی۔ وہ چونکا، یہ کون سا وقت ہے کھانے کا؟ سنا ہے ٹی وی کی ایجاد سے پہلے لوگ مغرب کی نماز کے ساتھ کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور یہ بھی سنا ہے وہ جو تم تھیٹر کے لیے اسکرپٹ لکھ رہی تھی وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ حمیرہ اچھل پڑی، یہ کب کی بات ہے؟ کس نے کیا؟ میں نے کیا، ابھی۔ ہی کتنے مزاحیہ ہیں اللہ آپ۔ اس نے بلیک اینڈ وائٹ فلموں والا لہجہ اختیار کیا۔ اچانک اداسی کی ایک لہر ان کے درمیان گزری۔ تھیٹر کا کچھ نہیں بنا، ایک نے ٹھنڈی آہ بھری۔ نہیں بنا، مایوسی کی ایک اور لہر، تھوڑی دیر کا سکوت۔ کتنی ہم نے محنت کی، جان توڑ مشقت سے لکھا عبیر کا اسکرپٹ، پاگلوں کی طرح کی ہوئی ہماری ریہرسلز، حمیرہ نے دل گرفتگی سے کہا۔ اور اس میں قابل اعتراض بات ہی کیا ہے؟ طلبہ برادری قوم کے رہنماؤں کو اس تھیٹر کے ذریعے ایک پیغام ہی تو دے رہی ہے، پاکستان سے محبت کا پیغام۔ ان کو یہ پیغام وصول کرنا بھی گوارا نہیں۔ ہم کتنے مضبوط ارادوں سے نکلتے ہیں، کتنی خواہشیں لے کر۔ حمیرہ کا چھوڑا جملہ عبیر نے آگے بڑھایا۔ ہم اپنے ملک کے لیے یہ کریں گے، وہ کریں گے، جیسے ہم سب کچھ کر گزریں گے، پھر ہمارے راستے میں ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ کیوں ہم یہ تھیٹر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ زندگی ہے، رضا نے سہولت سے کہنا شروع کیا۔ کوئی آپ کا کوٹ نہیں کہ درزی آپ کو ناپ کے عین مطابق سی کر دے، پھر ایک ٹرائل ہو، فٹ نہ بیٹھے تو پھر سے قطر بیونت کر دے، جو ہے اور جیسا ہے آپ کو اسی میں سمانا ہے۔ کیا یہ مسئلہ جبر و قدر ہے؟ عبیر کو ہمیشہ سے سوال کرنے کی عادت تھی۔ پتہ نہیں، رضا نے رکا رکا سا سانس لیا۔ میرا تصوف پر مطالعہ ابھی خام ہے، جس دن اس قابل ہو گئے اس سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ فی الحال میں زندگی سے تعلقات اچھے رکھنے کا درس دے رہا ہوں۔ آپائی نے ایک نظر دیکھا، ان تیروں کے چہروں کی تابناکی ماند پڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ زندگی سے کیا مانگ رہے تھے، ایسی کیا چیز ہے جو ان کو ملی نہیں۔ یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، 80F کے برآمدے میں ہم ورائٹی شو کیا کرتے تھے۔ برآمدہ ہمارا سٹیج، 3 سیڑھی نیچے جو ڈرائیو تھی وہ ہمارا پنڈال تھا۔ پورا DPS شو دیکھنے آتا تھا۔ 5 روپیہ ایڈلٹ کا ٹکٹ اور بچوں کا ہاف۔ ہم چونکہ 5ویں میں پڑھتے تھے اسی لیے ہم ایڈلٹ تھے، بچوں سے ہماری مراد تھی کلاس 3 یا 4 کے بچے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون تک پلاسٹک کی رسی باندھ کر گھر کی چادریں لٹکا دیتے تھے۔ تنویر کو میک اپ کے سامان کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن شو والے دن کیونکہ اس کا ڈرامے میں نہایت اہم رول ہوتا تھا، اسے سب معاف تھا۔ اس دن وہ بندریا کی طرح گھگھرا پہن کر اور جو تام جھام ہاتھ لگتا کانوں گلے میں لٹکا کر، ریڈ لپسٹک کے ساتھ جس کا ایک کوٹ گالوں پر بھی پھیرا جاتا تھا، خود کو مدھوبالا سمجھتے اسٹیج پر آتی۔ عبیر بطور VIP سیڑھیوں سے عین نیچے پہلی قطار میں بیٹھتی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو جو اس حلیے میں دیکھا، ایک بھیانک چیخ ماری اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ڈرامہ میں اتنی دیر کے لیے وقفہ اشتہارات آ گیا۔ آپ لوگ تو جو کرتے تھے سو کرتے تھے، میں سوچتی ہوں بچہ لوگ آخر پیسے خرچ کر کے کیا دیکھنے آتے تھے؟ ارے بھائی، اس قدر آمدنی ہوتی تھی ہماری، اور عثمان صاحب ایسی کیش بک مینٹین کرتے تھے کہ بے شک آڈٹ کروا لو۔ پھر اس آمدنی سے ہم کتابیں خرید کر CF کی لائبریری میں گراں قدر اضافہ کرتے۔ آج جو تم لوگ اتنی منشی فاضل ہو، اس کی وجہ ہماری فنڈ ریزنگ ہی تھی۔ بھائی بس طے پایا کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو۔ بزرگ فرما گئے ہیں، جب انسان بیٹھے بیٹھے ماضی میں کھو جائے تو سمجھ لو وہ اپنا بہترین وقت گزار چکا ہے۔ اور یہ بھی طے پایا، عبیر نے گرہ لگائی، اگر ہمارے پاس پلاسٹک کی ڈوری اور گھر کی چادریں نہیں ہیں تو ہم سٹیج پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپائی نے کوہان نما توے سے گیند ایسی گول گپا روٹی عبیر کی پلیٹ میں ڈالتے ایک ایک کا منہ دیکھا۔ کچرا اور ہوا، اب سب ہنس رہے تھے۔ بات ساری کی ساری تو انہیں کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کے پلے کمپیوٹر کا ایک لفظ نہیں پڑتا تھا، اور کہا جاتا تھا آج کل کی نسل کمپیوٹر کی نسل ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھنے کا ارادہ چھوڑ کر صرف محبت کرنا شروع کر دی تھی۔ ہے نا میرے پاس پلاسٹک کی ستلی، 15-20 گز کی ہوگی، کام چل جائے گا۔ چادریں جتنی کہو اتنی دے دوں، اور دال کیوں نہیں ڈالتی، سوکھی پلیٹ پہ روٹی کیوں رگڑے جا رہی ہو؟ سو عبیر نے ٹرے میں مگ رکھتے فیصلہ کیا، سوچنا سمجھنا ہی آخر کیوں ضروری ہے، بس کر گزرنا چاہیے۔ چائے دانی میں ابلتا پانی ڈال کر اس نے پلٹ کر ایک نظر حمیرہ کی طرف دیکھا۔ آج ابا اپنی کتاب کا جو باب لکھوا رہے تھے اس میں کچھ باتیں بڑی ہولناک تھیں۔ ہم پتہ نہیں کب سے ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہمیں کوئی حق حاصل نہیں۔ ہم کٹ پتلیوں کی طرح بس الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں۔ ہماری جگہ بولتا بھی کوئی اور ہے، ہمیں ہلاتا بھی کوئی اور ہے،
تو اچانک میرے اندر انتشار بڑھ گیا۔ مجھے معلوم ہے، حمیرہ نے کیبنٹ میں مختلف ڈبوں میں محویت سے جھانکتے سنجیدگی سے کہا، لیکن کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں ہلاتا کوئی اور ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ وہ نہ ہو جو اب تک ہوتا آیا ہے؟ ابیر اپنے آپ میں گم تھی۔ کیا معلوم ہو ہی جائے، اس نے ایک پلیٹ میں بسکٹ ترتیب سے رکھتے ہوئے کہا۔ ایسی کون سی مایوسی کی بات ہے، اور کون جانے کبھی نہ ہو۔ حمیرہ کے پاس ہر طرح کی گنجائش ہوتی تھی۔ اس کا مطلب وہ لوگ جو ہمارے سسٹم کے خلاف بک بک کرتے رہتے ہیں وہ غلط نہیں۔ ابیر اور ابیر کے سوالات۔ یہ تو فیصلہ وقت ہی کرے گا، ہم کسی کو غلط درست کہنے والے کون؟ وہ ٹرے اٹھا کر تیزی میں اندر کی طرف چلی۔ سنو حمیرہ، ابیر نے اسے لپک کر آواز دی، کیا تم اندر سے بھی اس قدر مطمئن ہو؟ حمیرہ نے لمحہ بھر رک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں۔ آپائی کی لمبی اور پتلی سی چوٹی جو کمر تک پہنچتے پہنچتے اور باریک ہوتے ایک بال کی شکل کی رہ جاتی تھی، جوڑا بنانے کے لیے ان کے ہاتھ چابک دستی سے بالوں کے چھلوں میں الجھتے نکلتے آزاد ہوتے تو ان کی گدی کے عین اوپر ایک ننھا سا بل کھاتا جوڑا وجود میں آتا۔ یہ جوڑا اصل میں ان کے تکیے کا کام دیتا تھا۔ بالوں کی اینٹوی پر وہ بھری دوپہروں میں فرش پر لیٹ کر نیند لیتی۔ ان کا تعلق طبقہ امراء سے ہوتا تو کیلولا فرماتی۔ رضا لوڈو ہاتھ میں لیے گلاس میں دانہ چھنکاتا اندر آیا۔ اس قدر غیر دلچسپ اور بور کھیل پر وہ جھپٹ کر پڑی۔ آپائی بھی نیلی گوٹیوں کے کنارے آ بیٹھی۔ نیلا رنگ ان کا لکی رنگ تھا، مگر لک کیا کرتی جب کھیل ہی ضیا بے ایمان کے ساتھ ہو، جس کے 6 آئے بغیر گوٹ باہر آ جاتی۔ دشمن کی پکی پکائی گوٹ ایک انگلی کی حرکت سے ابتدا میں آ کھڑی ہوتی۔ اپنی گوٹ ہمیشہ سٹار پر بیٹھی ہوتی۔ کھیل میں بے ایمانی کا اپنا نشہ ہوتا ہے۔ وہ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے تیز ہوا سے کوڑا بکھر جاتا ہے۔ آرگنائزیشن سے جو خبر آئی تھی اس نے ان سب کو مزید دکھی کر دیا تھا۔ جب ہم ایک عزم لے کر نکلتے ہیں تو کامیابی کی بابت زیادہ سوچتے ہیں، ناکامیوں کو سوچیں تو شاید ہمارے کام رک جائیں، لیکن جب ناکامی ناگہانی کی طرح اچانک آ کر راستہ روک لیتی ہے تو آپ اور آپ کے ہوائی قلعے دھڑام سے نیچے آ گرتے ہیں۔ مایوسی نے اس بری طرح لپیٹ میں لیا تھا کہ سابقہ 2-2.5 ماہ کی محنت بھی ضائع ہوتی دکھتی تھی۔ ابیر کا خوبصورت اسکرپٹ، اداکاروں کے روپ میں کیمپس اور آرگنائزیشن کے پرجوش ورکر، ساری سٹیج ریہرسلز کے بعد ٹکا سا جواب مل گیا تھا۔ کوئی ٹوٹا پھوٹا اسپانسر بھی ان کا پروگرام اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ دن رات کی بھاگ دوڑ اور ہر طرف سے مایوسی کے بعد وہ تھک کر چور ہو چکے تھے۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ آنے جانے والوں کو ان کے اس طرح بکھر کر بیٹھنے سے دقت ہو رہی تھی۔ وہ خود کو اور ان کو بچاتے سنبھل سنبھل کر سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ وہ سب غصے میں تھے، بے بس غصہ۔ سیڈ آئل بنانے والی فرم کے اپنے تحفظات تھے، انہوں نے اسپانسر کرنے سے معذرت کی تھی۔ موبائل سروس والوں نے روکھا سا جواب دیا تھا، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اسپانسر نہیں کرتے۔ ہاں، اگر کسی میوزک گروپ کو بلا لو، فلاں پاپ سنگر، تو وہ راضی تھے، لیکن اس نئے زمانے میں آگاہ حشر کون دیکھتا ہے؟ دودھ کی ملٹی نیشنل کمپنی نے کہا تھا انہیں منظور ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ پروگرام دبئی میں ہو اور انڈیا سے کسی ایکٹر کو بطور مہمان خصوصی بلاؤ۔ تاریخی علامتی تھیٹر، جیسے کوئی فن پھیلایا ناگ تھا۔ کمیٹی سمجھا کر تھک گئی کہ تھیٹر کا مطلب آگاہ حشر نہیں ہوتا، تھیٹر کا مطلب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جانا بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ 60-70 انڈین ایکٹرز سٹیج پر دھما چوکڑی مچا دیں۔ وہ پہلو بچاتے پھرے، یہ نوجوان نسل ہے، منہ پھٹ بے راہرو اور گستاخ۔ آخر ہم دنیا بھر کی ایڈ پر چلتے ہیں، ہماری ایک معاشی پالیسی ہے، کیا جانے علامت کی شکل میں ہمارے خلاف کیا پیغام آئے۔ انہوں نے ایک نظر اسکرپٹ دیکھا تھا، ان کو ذرا تندو تیز لگا۔ اسکرپٹ رائٹر اپنے سب ساتھیوں سمیت اس کو گلیمر کا رنگ دینے پر تیار نہیں تھی۔ مصلحتیں، ہم اپنے وطن میں بھی سسرال کی طرح رہتے ہیں، کوئی کچھ کہہ نہ دے، کوئی خفا نہ ہو جائے، کسی کو برا نہ لگ جائے۔ غیر ملکی مفادات ان کی اولین ترجیح تھی۔ ملک کا مفاد کس چیز میں ہے ان کو اس بات سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ کسی کمپنی کے PRO نے طلبہ کو تفصیل سے سمجھایا تھا، پیسہ سفید فام ملکوں سے اس ادارے تک آتا ہے، اور ادارہ اپنا مانگا ہوا پیسہ اس سٹیج شو پر لگائے جو دراصل اس سفید فام ملک کے خلاف ایک پیغام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ 100 دن مایوسی کا تھا اور ان کے ہاتھ بندھے تھے۔ سر فیصل اپنا لیپ ٹاپ اور اپنا پائپ اٹھائے آفس سے نکل کر لیکچر روم کی طرف چلے۔ آفس سے نکلتے ہی انہوں نے دیکھ لیا تھا ان کے شاگردان رشید لیکچر روم میں ان کا انتظار کرنے کے بجائے ٹوٹے خشک پتوں کی طرح بکھرے بے جان پڑے تھے۔ انہوں نے لمحہ بھر کے لیے درگزر کرنا چاہا۔
جب طالب علم کلاس بنک کرنے کے موڈ میں ہو تو ان کو موقع دینا چاہیے، شرارت پر ان کا حق ہے آخر، اور ان کو پڑھانے کے لیے چلے جانا چاہیے جو اچھے بچوں کی طرح کلاس روم میں حاضری لگوانے اور نہایت تابعداری سے لیکچر سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ ایک اچٹتی سی نگاہ سے انہوں نے دیکھا، بنک کرنے والے کسی شرارتی موڈ میں نہیں تھے، وہ سب کے سب چوٹ کھائے لگتے تھے۔ ان لوگوں کے بغیر کلاس لینا بھی محض خانہ پوری تھا۔ جاوید کی نوک جھونک، کیسر کی کچ بحثی، حمیرہ کی میں نہ مانوں، منہ پھٹ زاہد کے منہ سے نکلا کوئی تیر جو اس کے روکتے روکتے بھی پھسل جاتا۔ ایک موہوم سی مسکراہٹ لیے بڑی متانت سے جملے کاٹتی عبیر، کلیسا مجھے کھینچے ہے، کعبہ مجھے روکے ہے۔ سر فیصل کو آتا دیکھ کر انہوں نے کھسک کر اپنے درمیان ان کے لیے جگہ بنائی۔ وہ چونکہ استاد تھے اسی لیے اولین سیڑھی بطور احترام ان کو پیش کی گئی۔ ایک خوشگوار مسکراہٹ سے ان کا خیر مقدم کیا گیا اور جواباً ایسی ہی مسکراہٹ وصول کی گئی۔ سوری سر جی، اعجاز نے معذرت کا آغاز کیا، کلاس میں ہم جانا تو چاہتے تھے لیکن ہمارے درمیان بحث چھڑ گئی۔ سر جی، اس نے دکھ بھری سنجیدگی سے کہا، کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ حالات نے آپ کو مایوس کر دیا ہو؟ جی سر نے کو دیر تک اپنے ہونٹوں میں بھینچے رکھا۔ سو آپ یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے حالات ٹھیک کر رہے تھے؟ ہم کوشش کر رہے تھے، جاوید نے فکرے کو درست انداز میں سامنے رکھا، مگر ہاتھ بندھے ہیں۔ سر فیصل نے پائپ نکالا، ڈبی کھول کر تمباکو بھرا، کمپینین سے پریس کر کے ماچس کی تیلی دکھاتے 2-3 زور زور سے پھونکے ماری۔ ایک ڈرامائی سے وقفے کے بعد انہوں نے ایک نظر پبلک پر ڈالی۔ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم سوچتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، لوگوں سے کسی اور چیز کی توقع کرتے ہیں۔ ہم ٹھیک سے یہ بھی نہیں جانتے کہ دراصل ہمارا مسئلہ ہے کیا۔ صرف غلطی کی نشاندہی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس غلطی کی ذمہ داری سے مبرہ ہو گئے ہیں۔ ہم حالات بدلنے کے لیے بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں جنہوں نے آپ سے زیادہ محنت کر کے حالات کو یہاں تک پہنچایا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہے۔ اگر آپ 9-10 لوگ یا آپ جیسے چلو 900 لوگ یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے، اس کو بدل ڈالنا چاہیے، پہلے آپ کو وہ سوچ بدلنی پڑے گی جو سب غلط ہوتا دیکھتی ہے اور برداشت کرتی ہے۔ جن سیڑھیوں پر آپ بیٹھے ہیں دنیا میں اس کا کیا حصہ ہے؟ ذرا ارتھ گوگل پر دیکھیے، یہ سیڑھیاں ایک نقطہ سے بھی حقیر ہیں۔ آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں، وہ بھی کس خواہش پر کہ جس نظام کو آپ اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں وہی آپ کی مدد کو آئے کہ آؤ بھائیو مجھے مل کر اکھاڑ پھینکو۔ کچھ دیر کو جیسے انہوں نے ماضی میں جھانکا۔ میں سمجھتا ہوں اتنا بھی بہت ہے کہ آپ سوچتے ہیں اور اس نسل کے جذباتی نمائندے ہیں جہاں جذباتی ہونا گالی ہے۔ مجھے جذباتی لوگ اچھے لگتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہماری ساری نسل جذباتی تھی۔ آپ اپنے حصے کی اینٹ لگائیے، اگلی نسل اگلی اینٹ لگائے گی۔ جب یہ عمارت مکمل ہوگی تو ہم آپ نہیں ہوں گے لیکن عمارت ضرور ہوگی۔ صرف یہ یاد رکھیے، یہ مایوسی آپ کو اپنے حصے کی اینٹ لگانے سے روک نہ دے۔ ڈر لگتا ہے سر، لوگ ہمیں روک دیں گے، کیسر نے بے بسی سے کہا۔ خوف زدہ آدمی 2 میں سے ایک کام کر سکتا ہے، یا خوف سے مر جاتا ہے یا اپنے خوف کو مار ڈالتا ہے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ کے سہارے سے اٹھتے بولے، کلاس میں آئیے۔ اسٹیج پر لٹکے گاڑے انابی پردوں کے پیچھے سے روشنیاں چھن چھن کر پردے کو چمکدار بنا رہی تھیں۔ کسی بھی لمحے یہ پردہ دائیں بائیں طرف سرک کر کونے میں سمٹ جائے گا۔ سارا کھیل بس پردہ اٹھنے سے پہلے تک کا ہی ہوتا ہے۔ مہینوں سے اس ڈرامے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ہال میں، کھلے آسمان تلے، گھاس پر اس کی ریہرسلز کہاں کہاں نہیں کی گئی تھی۔ میوزک گروپ، کاسٹیومز، ڈیکور، کس کس مسئلے پہ کیسی کیسی دھواں دار بحث نہیں ہوئی تھی، اور اب بس پردے کا سرکنا باقی تھا۔ آرکسٹرا پردہ نمبر 2 کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ کبھی کبھی کسی تار کو ٹیون کرنے کی ایک جھنجھناتی سی آواز باہر آتی، پھر ادھر خاموشی چھا جاتی۔ لوگ ٹولیوں کی شکل میں مجمع میں رل مل کے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ان کو اپنی نشست سنبھالنے کی کوئی خاص جلدی نہیں تھی۔ تھیٹر شروع ہوگا تو بیٹھ جائیں گے کیونکہ وافر نشستیں ابھی خالی تھیں۔ ابھی چند دن پہلے تو وہ جیسے نا امیدی اور مایوسی کے نرگے میں آ گئے تھے۔ کچھ لوگ پتوار چھوڑ کر لہروں کے ساتھ بہنے پر آمادہ تھے، کچھ ابھی ہاتھ پاؤں مارتے تھے کہ آسانی سے ڈوبنا منظور نہیں تھا۔ پھر ان کو اچانک 3 عدد سپانسرز مل گئے۔ ڈریس ڈیزائن کرنے کے لیے عالم روڈ والی بوتیک شاپ علیحدہ سپانسر کر رہی تھی۔ عبیر کا لکھا ہوا اسکرپٹ ثنا حسین کے ہاتھ میں تھا۔ وہ پرامپٹر تھی، لہٰذا تخت شاہی کے پیچھے آلتی پالتی مارے ٹھاٹھ سے براجمان تھی۔ کوئی اپنی لائن بھولنے لگتا تو اس کا بیچ میں لقمہ دینا تھا۔ پرومپٹر کا اصل کام سلیمانی ٹوپی پہن کر اسٹیج پر آنا ہے کہ موجود ہو پر نظر نہ آئے۔
ابیر اپنے گروپ کے ساتھ کھڑی تھی. اس نے کبھی خود کو اتنا خود مختار محسوس نہیں کیا تھا کہ پیٹ تھپکے جانے جیسے جھمیلے سے آزاد ہو سکے. ثریا اسٹیج پر چڑھی فنکاروں کو مختلف اینگل بتا رہی تھی، جس رخ پر وہ ناظرین سے بھی منہ نہ موڑ لیں اور یہ بھی نہ ہو کہ بالکل ہی آڈینس سے السلام علیک شروع ہو جائے. چہرے کا رخ 45 ڈگری، لائٹ کا شیڈ، بازو کا جھکاؤ. کوئی بات نہیں بابا، لوگ جانتے ہیں تم پروفیشنل نہیں طالب علم ہو. چیزیں پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، پرفیکشن کے قریب ہوتی ہیں. رضا اور عثمان ہجوم میں شامل کسی بحث کا حصہ تھے. آج کل لوگ معاملات پر اپنی رائے ضرور دیتے ہیں. مختلف گروپ، مختلف مباحث اور لفظوں کی کوئی کمی نہیں. حمیرہ چونکہ کاسٹیوم میں تھی اس لیے وہ ابیر کی طرح ادھر سے ادھر دندناتی نہیں پھر سکتی تھی. اس نے سائیڈ سے جھانکا. رضا اور عثمان ابیر کے ساتھ دائرے کی شکل میں بہت سے لوگوں میں گھرے کسی سنجیدہ موضوع پر بہت سنجیدہ بات کر رہے تھے. اس کی تسلی ہو گئی، وہ کہیں گئے نہیں، یہیں تھے اس چھت کے نیچے. وہ اسکرپٹ پر سر جھکا کر پانی کی طرح ازبر اسکرپٹ پھر سے یاد کرنے لگی. اپنی اپنی نشستیں سنبھال لینے کی آواز مائک پر گونجی اور ہال میں پھیلی. ابیر میکان کے انداز میں پلٹ کر اسٹیج کی طرف آ گئی. سائیڈ رو میں ایک اونچے اسٹول پر پاؤں لٹکائے وہ اپنی کاسٹ کو عوام کے روبرو ہوتے دیکھنے کی منتظر رہی. اناؤنسمنٹ ہو جانے اور پردہ ہٹنے کے دوران کا طویل وقفہ اس کو بوکھلاتا رہا. اس نے پاؤڈر روم سے جھانکا. ہال کھچا کھچ بھر گیا تھا. وہ تمام لوگ بھی جو برآمدوں اور سبزہ زاروں پر ٹہل رہے تھے اعلان سن کر اندر آ گئے. ایک طویل نا امیدی کے دور سے گزر کر کہ یہ ہو بھی سکے گا یا نہیں، پھر یہ کہ اچھا اگر ہو گیا پھر کوئی دیکھنے بھی آئے گا یا نہیں. کسی سنجیدہ سوچ، کسی اوریجنل تخیل کی قوم عادی نہیں تھی. ہلا گلا ہو، شور شرابہ، دھوم دھڑکا. یہاں ایسا نہیں تھا. تو کیا ہوگا اگر کوئی دیکھنے ہی نہ آیا؟ اور اب جب ایک ہجوم اسے دیکھنے آ گیا تھا تو کیا اس قابل بھی ہوگا کہ دیکھا جائے؟ انڈوں ٹماٹروں کے بارے میں اس نے مزاحیہ کتابوں اور مسخرے شوز میں سنا تھا. کوئی ذاتی تجربہ نہیں تھا. پتہ نہیں وہ کس پر پھینکے جاتے ہیں. اس کی آرگنائزیشن نے غالباً اس پر غلط طور پر اعتماد کر کے اتنا بڑا ڈرامہ لکھنے کو دے دیا تھا. یوں ہی چھوٹے موٹے ٹی وی اسکرپٹس یا آن لائن ادبی ویب سائٹس پر لکھنے کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں تھا کہ اس کو اتنا بڑا اسکرپٹ تھما دیا جائے. وہ انڈے ٹماٹروں سے مار کھانے سے گھبرا رہی تھی. یہ بھی نہیں پتا ڈرامہ لکھنے کی ڈیوٹی کس نے لگائی تھی. وہ بہت سو کو تو پہچانتی بھی نہیں تھی. اس کو ہمیشہ کیمرے کے پیچھے رہ کر کام کرنا اچھا لگتا تھا. تیز روشنیاں اس کا احاطہ کریں تو وہ چندھیا جاتی تھی. یہ تیسری بار تھا کہ اس نے سائیڈ روم سے تھیٹر کی طرف نظر کی. ڈرامہ مشکل تھا مگر مبہم نہیں. معنی خیز فکرہ سازی میں اس کے استاد شعیب ہاشمی اور انور مقصود تھے. وہ ان کے فکروں کی ساخت اور اس کی تہ میں چھپے معنی در معنی پر دم بخود ہو جاتی. کہانی ایک قدیم داستان پر مشتمل تھی. جو بھی کل صبح شہر میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو حکمران بنا دیا جائے گا. کیسر ایک سیریبین راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا تھا. بغیر ویزا اندر داخل ہونے پر اس کو گرفتار کرنے کے بجائے امور سلطنت تھما دیے گئے. بادشاہ وقت نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا تھا. اس کے بعد سازشوں، منافقوں، دشمنوں کے ساتھ ساز باز اور جھوٹ کا ایک طویل عہد تھا. اس نے ایک نظر ہجوم کی طرف دیکھا. کیا اس کا پیغام ڈیکوڈ ہو رہا تھا؟ پتہ نہیں. حمیرہ کے بقول یا شاید ہو رہا تھا. لوگ سنجیدہ تھے یا زیر لب مسکراتے تھے لیکن بور نہیں ہو رہے تھے. اس نے پہلی قطار میں بیٹھے وائس چانسلر، ٹیچرز، نامور اور مقبول دانشوروں کے عقب میں دوسری تیسری قطار پہ نظر کی تو یکدم چونک گئی. شہریار کا مسکراتا چہرہ یہاں سے بھی روشن دکھائی دیتا تھا. وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. وہ پورے انہماک سے ایک ایک لائن سن رہا تھا. اس کی خاطر اتنی دور دراز سے سفر کر کے یہاں تک آنا اس کو سرشار کر گیا. اچانک اس نے سنا، اپنے عقب میں خسر پھسر محسوس کی. رحیم گل کسی کو کہہ رہا تھا وہ تیسری لائن میں لیفٹ کی طرف چوتھا محتاط رہنا. اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی. شہریار اپنی چھوٹی حجامت میں سب سے الگ نظر آ رہا تھا. لمحہ بھر کو اس کو خوف محسوس ہوا کہیں اس کو غلط نہ سمجھ لیا جائے. چھوٹی حجامت والوں اور لمبے بالوں میں بہت فاصلے آ گئے تھے. آخری منظر بتدریج بجھتی اور کم ہوتی روشنیوں میں سیاح اپنے ٹانڈے بھانڈے سمیٹ کر چمپت ہوا. اہل شہر منتظر تھے اب جو کل صبح سب سے پہلے پردہ عوام اور فنکاروں کے درمیان ہموار ہوا. ناظرین کی طرف سے گونجتی تالیوں کی آواز پر اس نے کئی مرتبہ سوچا، واقعی اچھا تھا یا لوگ بامروت ہیں؟ ابیر اور آرٹسٹ دوستوں کو ان کے واقفین نے گھیر لیا تھا. پوری ٹیم تھینک یو کی گردان کرتے چہک رہی تھی. انہوں نے نظروں میں ایک دوسرے کو دیکھا. الحمدللہ سب بخیر ہوا. تب لوگوں نے دیکھا وہ تیسری لائن میں جس چوتھے شخص سے محتاط رہنے کو کہا گیا تھا وہ قدم بڑھاتا انہی کی طرف آ رہا تھا.
اسٹیج کی سائڈ پر اترتی سیڑھیوں پر کھڑے اعجاز نے پلٹ کر دھیمے لہجے میں کہا، میں بات کروں گا اور کوئی نہیں بولے گا، یاد رکھنا یہ اسکرپٹ میں نے لکھا ہے۔ عبیر نے بڑی حیرت سے اعجاز کی طرف دیکھا۔ ہیں؟ وہ اس طرح کریڈٹ لینے کا شوقین تو نہیں تھا، پھر کیوں؟ مبارک ہو، یہ ساری تالیاں تمہارے لیے تھیں۔ وہ عبیر کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ نہیں، سب کے لیے، وہ خوشی سے تمتما گئی۔ پھر وہ اپنی ٹیم کی طرف پلٹی۔ میرا کزن شہریار۔ کزن تو بس خالہ زاد پھوپھی زاد ہوتے ہیں، تعارف میں کسی عہدے کی پک لگانا اس کو کچھ مناسب نہیں لگا۔ کتنی دیر پہلے کا سونگھا سانپ جیسے بل میں پلٹ گیا، ایک کہا جس کا فوری مطلب کم از کم شہریار کے پلے نہیں پڑا۔ حد ہو گئی، لاحول ولا، ہم سمجھے CID نے حملہ کر دیا۔ ہم لوگ کچھ زیادہ ہی وہمی ہوتے جا رہے ہیں۔ شہریار اخلاقیات نبھا رہا تھا۔ یہ تو آپ سے سبھی کہیں گے کہ بہت اچھا تھا، لیکن اس طرح حق ادا نہیں ہوگا۔ عموماً لوگ تعریف کرتے لفظوں میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ میرا مسئلہ اور ہے، میرے پاس لفظ کم پڑ گئے ہیں۔ میں سیدھا سادہ آدمی، آپ کی طرح کاغذ قلم کا رسیا نہیں۔ بس اتنا ہی کہتا ہوں، ناقابل یقین۔ پھر وہ پلٹ کر عثمان اور رضا کی طرف چلا گیا۔ وہ بشاشت سے اس کی طرف لپکے۔ ابھی میں رضا سے کہہ رہا تھا پتہ نہیں شہریار پہنچتا ہے یا نہیں۔ پھر ڈوک نے کچھ دیر حمیرہ کے کاسٹیوم اور اس کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کو سراہا۔ کچھ دیر خالی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ کر انہوں نے ضروری اور غیر ضروری سوالات اور جوابات کا تبادلہ کیا۔ ادھر ادھر کے بزرگوں کی صحت کی بابت دریافت کر کے وہ ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ اب چل دوں، اس نے جیسے خود سے فیصلہ کیا۔ ٹھہرو گے نہیں آج رات؟ مشکل ہے، اب چلا تو کہیں صبح تک پہنچوں گا۔ عبیر کہاں ہے؟ اس کو خدا حافظ کہہ لوں۔ تم نے دیکھا ڈاک، کس قدر کمال نکلیں یہ لڑکیاں، رضا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور اب ذرا عبیر کی شکل غور سے دیکھنا، بچوں کی طرح منہ پر ہاتھ رکھ کر اور آنکھیں میچ کر ہنستے ہنستے پاگل ہوتی یہ لڑکی کہیں سے ڈرامہ نگار لگتی ہے۔ اور وہ جو آج کی سٹار ہیں، حمیرہ بی بی، شہزادی کے کاسٹیوم میں فرش پر چوکڑی مارے اپنی تھیٹر کمپنی کے ساتھ گپ لگا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بڑے بھائیوں والا غرور تھا۔ شہریار نے دور سٹیج پر کسی کام میں مگن عبیر کی طرف دیکھا۔ کامیابی یا غیر متوقع کامیابی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اوکے عبیر، اپنے گروپ کے ساتھ جلدی جلدی سامان سمیٹتی عبیر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں چلوں؟ مجھے تو امید بھی نہیں تھی تم آ جاؤ گے، ابھی جب پرسوں تم سے بات ہوئی۔ چھوٹے سے بیگ میں وہ گاؤن کی تہہ جما کر ٹھونستے ہوئے مصروفیت سے بولی۔ اچانک وہ کام روک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ صرف اس کی خاطر میلوں کا سفر کر کے پہنچا تھا۔ چلو ڈوک، تمہاری جیب تک تو چھوڑاؤں، تم نے کھانا وانا بھی کھایا؟ وہ ہمیشہ کی طرح دھیان کرتی فکر مند ہوتی کتنا سکون دیتی تھی۔ باہر رات بھیگ رہی تھی، فضا میں اوس کی نمی نے جیسے ماحول کو نم آلود کر رکھا تھا۔ وہ جیپ کے رخ جانے کی بجائے کوریڈور سے سبزہ زاروں میں اترنے والی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھ رہی۔ اندر کی مانوئی ٹھنڈ سے ایک دم باہر آ کر فضا میں زیادہ گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں سن رہا تھا، لوگ تم سے کہہ رہے تھے کہ یقین نہیں آتا یہ تم نے لکھا ہے، لیکن میں اس کا ایک ایک جملہ سن رہا تھا۔ مجھے تو ہر فقرے میں تم بولتی نظر آ رہی تھی۔ میں ان 2-4 جملوں کو بھی اس سے علیحدہ کر سکتا ہوں جو تم نے نہیں لکھے۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی 2-4 جملے اس کے نہیں تھے۔ وہ کتنی دیر سر نیچے کیے جیسے اپنے آپ میں گم رہا، پھر اچانک کسی حتمی نتیجے پر پہنچ گیا۔ میں تمہاری جدوجہد دیکھ کر سوچ رہا تھا، یہاں کوئی انقلاب آ بھی سکتا ہے یا نہیں۔ لوگ برسوں سے اسی طرح جی رہے ہیں، بڑی قربانیاں دے کر ایک گول حاصل کرتے ہیں، پھر ایک لیڈر آتا ہے، اپنی قیمت لگاتا ہے، بڑی ڈھٹائی سے قوم کی قبر پہ قوالی کرتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں، جو حکمران ہیں ان کی اور عوام کی ہمیشہ ہر موضوع پر 2 الگ الگ رائے ہوتی ہے۔ پھر ایک طویل خاموشی، ایک اور لیڈر، ایک اور حکمران، سٹرگل۔ دراصل ہم لوگ معاشی طور پر محروم ہیں، اسی لیے ناانصافی پر صبر کرتے ہیں۔ عبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ معلوم نہیں وہ اتنا رنجیدہ کیوں تھا۔ عام حالات میں وہ بڑا خوش مزاج اور قصہ گو مشہور تھا۔ جانتی ہو، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، اور جیسا کہ میرے تمہارے بزرگوں کو علم ہے کہ میں بہت لائق شاگرد نہیں تھا۔ ہاں، دوڑ میں مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ ہمارے اسکول میں ہمارے ہیڈ ماسٹر کا بیٹا بھی پڑھتا تھا۔ اب یہ میری بدنصیبی کہ وہ ہمیشہ نمبر 2 آتا۔ ایک مرتبہ انٹر سکولز ایتھلیٹکس ہو رہے تھے، انسپیکٹر آف سکولز بھی آئے ہوئے تھے۔ ہیڈ ماسٹر نے PT ماسٹر کے کان میں کچھ کہا۔ اس وقت ہمیں سیدھی قطاروں میں کھڑا کیا جا رہا تھا۔ مجھے قطار میں ایکسٹریم رائٹ کھڑا کیا گیا۔ PT سر ہونٹوں میں ریلوے گارڈ والی سیٹی دبائے قطار کی طرف آئے۔ انہیں چونکہ یہ دیکھنا تھا کہ سب کا بایاں پاؤں لائن پر ہے یا کوئی فاؤل کھیل رہا ہے۔
انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، سیٹی بجائی اور بچوں کے بھاگ جانے کے چند سیکنڈ بعد میرا ہاتھ چھوڑا۔ میں جان توڑ بھاگا لیکن فرسٹ ماسٹر صاحب کا بچہ ہی آیا۔ وہ وکٹری سٹینڈ پر فاتح کے روپ میں کھڑا تھا، تالیاں پٹ رہی تھیں، واہ واہ ہو رہی تھی۔ اس کو کندھوں پر اٹھایا گیا۔ اچانک پی ٹی سر اس کا ہاتھ پکڑ کر پنڈال میں شامیانے کے نیچے لال قالینوں اور لال کرسیوں پر بیٹھے انسپکٹر اور ہیڈ ماسٹر کی طرف گئے۔ آپ کے علم میں ہے سر، یہ جو فرسٹ آیا ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کا بچہ ہے۔ پچھلی نشست سے جلدی سے ایک اور ٹیچر نے اچک کر اپنا سر ان دونوں سروں کے درمیان گھسیڑا۔ جناب صرف کھیل کی بات نہیں، بچہ ہر سال کلاس میں اول آتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر عاجزی اور انکساری سے گردن جھکائے کہ بس جی بندہ کس قابل ہے۔ سازشی ٹولہ فتح کا جشن منا رہا تھا۔ شامیانے کے بانس سے لگ کر روتے ہوئے دل گرفتہ بچے پر کسی کی نظر نہیں گئی۔ پھر جب برف زاروں میں -40 درجہ حرارت میں میری پوسٹنگ ہوئی تو مجھ سے پہلے وہاں کسی اور کی پوسٹنگ آئی تھی، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کی پوسٹنگ کینسل ہو گئی۔ چند ہی دنوں میں اس کو ٹریننگ پر امریکہ بھیج دیا گیا۔ اس کا باپ G8 کے کسی ملک میں ایمبیسیڈر تھا، پھر کسی اور کا نام سنا اور ایسی ہی کسی وجہ سے اس کا جانا بھی منسوخ ہوا۔ پھر میری باری آئی۔ عمر بھر کی ٹریننگ کے باوجود یس سر کہتے میری زبان غوطہ کھا جاتی تھی، مگر میں نے قطعی ریسسٹ کرنے کا نہیں سوچا تھا، ایک تو اس لیے بھی کہ میرے پاس وہ ناگزیر وجوہات نہیں تھیں جو سابقہ لوگوں کے پاس تھیں۔ میں شامیانہ کا ڈنڈا پکڑ کر رویا تو نہیں، لیکن کئی دفعہ سوچا وائی می۔ ہم جب گلیشیئرز اور سفید سرمئی سی برف کی ایک طویل دنیا میں داخل ہوئے تو چلتے چلتے گھٹنوں تک برف میں غرق ہوتے تھے، ایک دوسرے سے کم بات کرتے تھے کہ بلندی کی وجہ سے سانس پھولتا تھا۔ پھر ایک خوبصورت سے اگلو میں نے بیٹھے سوچا میں خوش نصیب ہوں جو ایک ایسی جگہ دیکھ رہا ہوں جو آج تک ویسی ہی ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے روز اول بنائی ہوگی، اور یہ کہ بے شک یہاں گھاس کی ایک پتی نہ اگتی ہو، لیکن ہم دشمن کو اس کے برف کے ایک گالے پر بھی قابض نہیں ہونے دیں گے۔ ہم لڑیں گے اور شہید ہوں گے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر کچھ دیر چپ رہا۔ پھر اس دن مجھے پتا چلا ان 90,000 لوگوں پر کیا گزری ہوگی جب ان سے ہتھیار ڈلوائے گئے ہوں گے۔ وہ تو جان دینے ہی گئے تھے نا، اور ان کو یس سر کہنے کی ٹریننگ بھی تھی۔ وہ رنجیدہ سا ہو گیا۔ میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں، تم ویسے ہی ہو، پرجوش، پر امید، چمکتے چہرے، مسرت سے تمتماتے۔ تم دنیا بدلنے کی خواہش مند ہو۔ کسی کو جرأت مت دینا وہ تم سے تمہارے ہتھیار پھینکوا سکے۔ وہ اٹھ کر چل دیا۔ اس کو ایک طویل سفر پہ جانا تھا، ملتان، بہاولپور، احمد پور۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھی اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ کھمبوں کے پاس سے گزرتے کبھی اس کا سایہ طویل ہو جاتا، کبھی سمٹ کر پیروں میں آ جاتا۔ پھر وہ اندھیرے میں کہیں تحلیل ہو گیا۔ اندھیرے میں تحلیل ہونے سے پہلے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بچوں ایسی معصومیت سے کھلی پڑ رہی تھی۔ اتنی دور کا سفر کر کے یہاں پہنچتے اور راتوں رات الٹے قدموں لوٹتے اس کی قیمت وصول ہو گئی۔ اس کا دمکتا چہرہ اور کامیابی کی سیڑھی پر ایک قدم۔ اب وہ یہ دمکتا چہرہ آنکھوں میں بسا کر صحرا کی ریت ہنسی خوشی پھانک سکتا تھا۔ آڈیٹوریم کے شیشوں سے چھن چھن کر آتی روشنی میں وہ کتنی دیر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اتنی بڑی کامیابی کے باوجود اس پر کنوتیت طاری ہو گئی۔ وہ پلٹ کر حال میں آئی تو تیز روشنیوں کے غبار میں زندگی اسی طرح تازہ دم اور جھلملاتی تھی۔ عثمان اور سریا لپک کر اس کی طرف آئے۔ لوگ تمہیں پوچھ رہے تھے کہاں چلی گئی تھی؟ شکریہ کے ڈھیر وصولنے وہ پھر لوگوں کے بیچ تھی۔ ڈاگ کو رخصت کرنے چلا گیا؟ ہاں چلا گیا۔ جی تھینک یو، میں نے لکھا تھا، بہن سب نے ہی مدد کی تھی، بڑی نوازش آپ کی۔ جی تھینک یو۔ عثمان نے دیکھا اس کی آنکھیں مسکرانے میں چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ پچھلے کئی دنوں کے مسلسل کام اور جگار نے سب کو ہلکان کر دیا تھا، البتہ جب کامیابی مل جائے تو تھکن ایک نامحسوس سی ایکسائٹمنٹ میں بدل جاتی ہے۔ اپنا کمرہ عرف جھجوں کا چوبارہ پرسکون ٹھنڈے مانوس ماحول میں جیسے کئی دن بعد پیر پسار کر لیٹی۔ اپنا کمرہ ویسے ہی فکروں کی گرد جھاڑ دیتا ہے۔ اس مختصر سے کمرے میں اس کا مختصر تر سامان تھا۔ ایک بیڈ کے ساتھ دیوار سے لگی کتابوں سے بھری شیلف، جن میں بیشتر اماں کی جوانی کی کتابیں تھیں جب وہ پڑھا کرتی تھی اور ان کے زمانے میں جو ادیب لکھا کرتے تھے۔ اماں ادب میں وزن کی قائل نہیں تھی، ہلکا پھلکا ہو، آسانی سے سمجھ میں آ جائے، پریشان نہ کرے۔ دوسرے کونے میں اس کا کمپیوٹر، دیوار میں نصب اس کی وارڈروب جس کی سائڈ پر ڈریسنگ کیبنٹ، اس کی ذاتی دلچسپی کی ساری چیزیں اس کے آس پاس ہی ہوتی تھیں۔ گرمیوں کی ایک طویل حبس بھری دوپہر کچھ پڑھ کر گزاری جائے۔ وہ شیلف سے ایک کتاب گھسیٹ کر کھولتی اور بن پڑھے واپس رکھ کر کوئی دوسری گھسیٹ لیتی۔ ابھی کرہ فال نسخہ ہائے وفا کے نام نکلا ہی تھا کہ بند دروازے سے کریم بی کا سر اندر آیا۔ کوئی صاحب تشریف لائے ہیں؟
اس اطلاع کے ساتھ وہ مجسم اندر تھیں۔ مجھے بلا رہے ہیں؟ بڑے صاحب کو پوچھتے ہیں تو کریم بھی ان کو بتا دیجیے ابا جان 2-3 دن کے لیے اوکاڑا گئے ہیں۔ وہ واپس پلٹی ہی تھیں کہ ٹھٹک کر رک گئیں۔ عثمان میاں بھی تشریف نہیں رکھتے، اماں کے لولا کر رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں کریم بھی پھر آ جائے گا، کوئی ان کا اسٹوڈنٹ ہی ہوگا۔ یہی تو بات ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ تمہارے ابا کو بچپن سے جانتے ہیں اور جب تک ابا واپس نہیں آتے وہ یہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے رہیں گے۔ اب بڑے میاں بیت کے صوفے پر ڈھئی دیے بیٹھے ہیں، معلوم ہوتا ہے 3 دن اسی طرح گزار دیں گے۔ اس نے گھبرا کر پاؤں میں چپل ڈالے۔ ابا جان لیے دیے رہنے والے آدمی تھے، اب جو کوئی ایسا بے تکلف یارانہ جتا رہا ہے تو اس کا حق ہی بنتا ہوگا۔ وہ بیٹھک میں داخل ہونے کے لیے گیلری تک آئی تو ٹھٹک گئی۔ ابا جان کے مہمان صوفے پر ڈھئی دینے کے بجائے گیلری میں اس کی طرف پشت کیے بڑے اہتمام سے وہ تصویر دیکھ رہے تھے جس میں ابا جان کیمرے کی دہشت سے چلا کر رو رہے تھے۔ اس کے سلام کا جواب بھی انہوں نے بغیر چونکے اور بغیر پلٹے ہی دیا۔ کم از کم 50 سال پرانی تصویر ہے۔ کچھ زیادہ، عبیر نے کہا۔ وہ اس کی طرف پلٹے، نامانوس چہرہ، داڑھی، اینک، ہیٹ۔ ایک نظر میں وہ ابا جان کے دوست سے زیادہ جیمز بانڈ 007 لگے۔ معاف کیجیے میں یہاں چلا آیا۔ اس طرف مچھر مار سپرے کیا ہوا تھا۔ آپ سر عباس کی بیٹی ہیں؟ جی ہاں، اس نے اخلاق نبھایا۔ ابا جان اصل میں اوکاڑا گئے ہیں۔ انہوں نے ایک بے معنی سا لفظ ادا کیا۔ 50 سال سے پرانی تصویر، کچھ عجب بات نہیں، سال صدیاں کیسے چٹکی بجاتے گزر جاتے ہیں نا۔ معلوم نہیں 50 سال گزار کر میں نے یہ تجربہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ضرور، انہوں نے اسی سنجیدگی سے کہا، بھولیے گا نہیں۔ انہوں نے خود ہی ایک کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے پوچھا، تو خاطر مدارت نہیں کی جاتی آپ کے ہاں؟ معاف کیجیے میں بھول گئی، میں نے اصل میں آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ تو گویا خاطر صرف ان کی جاتی ہے جن کو آپ نے پہلے دیکھا ہو۔ ابا کے دوست کی یہ کج بحثی کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ بعض لوگ عمر کے ایک خاص حصے میں پہنچ کر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ظاہر وہ ایسے بھی نہیں دکھتے تھے۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ انہوں نے اچانک بایاں ہاتھ کھولا اور دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے جیسے گنتی شروع کر دی۔ بات بے ساختہ کرتی ہیں، طبیعت میں سادگی ہے، اچھی بات ہے۔ لوگوں کو محض ان کی فیس ویلیو پر لیتی ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اپنی غلطی آسانی سے مان لیتی ہیں، طبیعت میں شک کا مادہ ہے، ذرا سی جلد باز ہیں، انجام سے بے پرواہ۔ انگلیاں ختم ہو گئی، الزام ختم نہیں ہوئے۔ اور ٹھہر جائیے خاتون، میں چائے نہیں پیتا، اب چلتا ہوں، پھر واپس آؤں گا نصف صدی بعد آپ کو یاد دلانے۔ وہ دم بخود حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ دروازہ کھول کر اطمینان سے باہر نکلے۔ برتنوں کی چھان چھناک کے ساتھ کریم بھی شربت کے 2 سرخ گلاس اور جگ لیے اندر داخل ہوئیں۔ اس نے ایک نظر کریم بی کی طرف ڈال کر پلٹی تو وہ جا چکے تھے۔ کھلے دروازے سے باہر برآمدے میں یا گیٹ پر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے سردی کی یک کرتی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو رف کر گئی۔ جی تو آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر۔ کہانی مجھے کافی دلچسپ لگ رہی ہے تو کافی پرانی، لیکن ہمارے ملک کے حالات آج بھی ویسے ہی ہیں اور اس کہانی میں وہی سارے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کہانی آج کے پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے ہی لکھی گئی ہو۔ تو اس کا مطلب کہ پاکستان کے حالات ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں، وہ نہیں بدلے کبھی بھی۔ لیکن بہرحال ہر کوئی اپنے حصے کی اینٹ جو ہے وہ ضرور لگا رہا ہے اور انشاءاللہ ایک دن عمارت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ کہانی زیادہ دلچسپ نہ لگے، زیادہ پسند نہ آئے، لیکن مجھے کافی دلچسپ لگ رہی ہے کچھ الجھی ہوئی، ہے تھوڑی سی مشکل، سمجھنے والی کہانی ہے، دماغ پر زور دینے والی ہے، صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ امید ہے بہت سارے لوگوں کو پسند آئے گی۔ کہانی کے کمنٹ سیکشن میں اپنا جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔